المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق کل کے درس میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا واجب ہے، یہی صحیح قول معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری، امام عطا ابن رباح، داؤد ظاہری، علامہ البانی، اسی طرح امام راضی وغیرہ بہت سارے اہل علم نے، اور آج کے دور میں بھی کچھ اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے کہ اس کا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے واجب ہے۔ لیکن جہاں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ واجب ہے، وہاں یہ بھی کہا تھا کہ جیسے اگر تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہو تو وہاں اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف ملتا ہے۔ نصیحت کرتے وقت، خطبہ دیتے وقت یا عام دلیل پیش کرتے وقت کہیں کسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اعوذ باللہ پڑھے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم ایک سوئی کے ساتھ تلاوت کے لیے بیٹھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے، اس میں غور و فکر کے لیے بیٹھ رہے ہوں اور پڑھنا چاہتے ہوں تو اس وقت یقیناً آپ کو کسی صورت کی شروع کرنے سے پہلے یا قرآن کی آیات شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ پڑھنا اس وقت واجب ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو اعوذ باللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی سیکورٹی میں آتے ہیں، شیطان کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی میں آتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ، شیطان کے شر سے مجھے بچا لینا۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اس کو قرآن کا حصہ سمجھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن پڑھنے کے ادب میں سے ہے، جبکہ قرآن شروع کی جائے تو اس وقت اسے پڑھا جائے، یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن کہنے کے لیے یا قرآن کا حصہ کہنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یا قرآن کے اندر سے کسی چیز کو نکالنا بہت بڑے خطرے کا کام ہے۔ اسے ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک حرف کا انکار کر دے قرآن کے اندر جو موجود ہو کہ ہم اس حرف کو نہیں مانتے، یا کسی ایک حرف کا اضافہ کر دے قرآن کریم کے اندر جو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے جان بوجھ کر کے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وہ انسان کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن محفوظ، اس میں ہم نہ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ کمی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں ہے، اس صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پڑھنا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس طرح کے کلمات، اس طرح کے صیغے وارد ہوئی ہیں، تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھتے اس لیے ہیں کیونکہ شیطان، دیکھیے اس کی حکمت کیا ہے پڑھنے کی، ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ تو اس میں کیا ہے کہ شیطان، دیکھیے کوئی بھی ہم اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، کس چیز کا دشمن ہے؟ آپ کی اچھائی کا دشمن ہے۔ آپ جو کچھ اچھا کام کرنے جاتے ہیں اس کا وہ دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ایک مومن بندہ یا ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف جائے، کبھی نہیں وہ چاہتا ہے میری بندگی کی طرف آئے۔ میری بندگی کی طرف آئے گا تو میں اور یہ میرا پارٹنر جو میری بات سنتا ہے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ اسی مشن کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر، تو وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ کو خیر کے کام سے روک دے،
اچھائی والے کام سے روک کر کے برائی والے کام میں لگا دے. تو اسی لیے شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے جب قرآن انسان کھول کر کے پڑھنے چلتا ہے تو قرآن کے اندر سارا خیر موجود ہے، ساری بھلائیاں موجود ہیں، شیطان کو مارنے والی چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اچھائی کی اور برائی سے روکنے والی چیزیں موجود ہیں. تو شیطان بڑا بوکھلاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، بوکھلاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت کوشش یہ کرتا ہے کہ جب یہ بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے تو پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی الجھاؤ میں پھنسا کر کے قرآن پڑھنے سے ہی روک دے. پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے. جب انسان کو نہیں روک پاتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہے تو اس وقت شیطان وسوسے لاتا ہے، وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی باتیں دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کو اس کے اندر پڑھ تو رہا ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے سے روک دے. جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ نہ سمجھ سکے، قرآن جو پیغام دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر گھس کر کے اس پیغام کو نہ سیکھنا چاہے. شیطانی کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو، قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھو تو تم کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تو اسی لیے کہ شیطان یہ اچھے کام میں رکاوٹ بننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اسے دشمن سمجھو، اپنا دشمن سمجھو، اور دشمن جب سمجھیں گے تو اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کریں گے. کوئی ہمارا دشمن ہے، ہم اسے دشمن جانے ہی نہ تو اس سے بچاؤ کی تدبیر ہم کیا اختیار کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن ہونے کا معنی یہ ہوا، اب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے دشمن ہے تو تم اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو، اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو انسانی دشمن ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو انسانی دشمن ہوتے ہیں، ظاہری دشمن ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو دشمن تمہارے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے جگری دوست بن جائیں. تو دنیا کے اندر جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے اس آیت میں بیان کیا گیا. اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا ہے، بھلائی سے پیش آنا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کر لے، دین قبول کر لے. لیکن جو ظاہری دشمن نہیں ہے، اندرونی دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تدبیر بتائی کہ آپ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آؤ. تو اس سے آپ شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو نہ لڑ سکتے ہیں اس سے، نہ آپ اس کے سامنے اگر اچھائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. آپ کی بات کبھی وہ قبول نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے آیا ہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے. تو اس کے لیے یہ ہے ایک آخری آپشن بچتا ہے، جہاں کوئی ظاہری سبب نہ ہو وہاں اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کا سپورٹ، کہ اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں، اللہ تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں بچا لے. تو اس لیے ہم یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، اہل علم نے اس کو لکھا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کی فضیلت میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو غصہ اس کا کم ہوتے جاتا ہے. اور غصے کے پیچھے بھی شیطان ہوا کرتا ہے، اور غصے کے پیچھے شیطان ہوا کرتا ہے. اور جب غصہ انسان کو آتا ہے تو عقل کا جو رشتہ ہوتا ہے دل کو کنٹرول کرنے کا، وہ عقل کا رشتہ کٹ جاتا ہے. تو جب کٹ جاتا ہے عقل کا رشتہ تو شیطان دل میں بہت ساری چیزیں ڈال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بہت سارے خرافات جو کراتا ہے غصہ دلا کر کے ایسے ہی کراتا ہے، کیونکہ جو کنٹرول کرتا ہے دل کو یہ دماغ کرتا ہے. جب شیطان جب حاوی ہوتا ہے انسان کے اوپر تو اس دماغ کا رشتہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. دماغ نہ چلائے انسان، دل چلائے.
تو وہاں بہت سارے خرافات لازم آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑ رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ دونوں کہہ لیں تو غصہ ان کا جاتا رہے گا, ختم ہو جائے گا, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم یہ پڑھ لو, غصے کی حالت میں تھے, کہا تم یہ پڑھ لو اعوذ باللہ, تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں بھی انسان کو نصیحت نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا میں پاگل لگتا ہوں, تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو, سکھا رہے ہو کہ میں اس حالت میں ہوں اور یہ پڑھ لو تو میں غصہ میرا جاتا رہے گا. یہ کیفیت طاری ہونے سے پہلے سمجھانا چاہیے, اس کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ غصہ آئے تو آپ کو غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب اللہ کی ہم پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. لیکن کوئی غصے کی حالت میں ہو بہت زیادہ, آپ اس حالت میں نصیحت کریں گے تو آپ نصیحت فائدہ نہیں دے گی, الٹا ریئیکشن ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. ایسے ہی ایک فائدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے درمیان بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں, اور میں قرات کرتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو ادھر ادھر بھٹک جاتا ہوں اور الفاظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے, تو کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں اس سے بچ سکوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے طاری ہوتی ہے, اس شیطان کا نام خنزب ہے. تو کہا کہ جب یہ کیفیت تمہارے دلوں میں آئے, وسوسہ بہت زیادہ آئے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں دلوں میں آئیں تو کیا کرو, فتعوذ باللہ منہ, تو شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ پھٹکارے, تھو کرے 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف, نماز کی حالت میں ہے تب بھی, کیونکہ ایک اہم چیز سے یہ وسوسے روک رہے ہیں. اہم چیز کیا ہے؟ نماز, اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع, اللہ رب العالمین سے دعا. تو شیطان جب آتا ہے تو ڈسٹرب کر دیتا ہے, وہ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, ایک سوئی نہیں حاصل ہو پاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوک لیا کرو, پھٹکار لیا کرو. تو صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے اس وسوسے کو میرے دل سے بھگا دیا, ختم کر دیا. تو اس کے فضائل ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں اتنی کافی ہیں. انشاءاللہ اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے کی باتیں آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.